من بحر عظيم التبيان نجمع أسرار القرآن وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان. جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. ہمارے پیارے سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو ہمارے پروگرام خیراً کثیرہ میں خوش آمدید. آج ہم آپ کو تراویح کے بارے میں جسمانی ریاضت سے متعلق کچھ بتلانا چاہیں گے. 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 1، سانس لمبا اور صاف ہو. اس کا معیار کیا ہے؟ اس کا معیار یہ ہے کہ ایک درمیانی آیت ایک سانس میں آپ پڑھ سکیں. درمیانی آیت تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ درمیانی آیت کہلاتی ہے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، یہ ایک درمیانی آیت ہے. باقی رہ گیا والنازعات غرقا والناشطات نشطا، یہ چھوٹی آیت ہے، یہ سب پڑھ سکتے ہیں. اتنا ہونا چاہیے کہ ایک درمیانی آیت آپ ایک سانس میں پڑھ سکیں. دوسری چیز، گلا اور آواز صاف ہو. معیار کیا ہے؟ آواز پھٹے نہیں. آپ جب پڑھیں تلاوت کریں آپ کی آواز پھٹنی نہیں چاہیے. تیسری چیز، پیٹ صاف ہو. پیٹ کا بہت دخل ہے آواز کے ساتھ، گلے کے ساتھ، سانس کے ساتھ. جب آپ کے پیٹ میں تیزابیت ہوگی، تبخیر ہوگی، قبض ہوگی، پیٹ اچھا نہیں ہوگا، صاف نہیں ہوگا، نہ آپ کا سانس لمبا ہو سکتا ہے، نہ آپ کا گلا صاف ہو سکتا ہے. یہ 3 وہ چیزیں ہیں جن کا ہونا ضروری ہے. اب یہ 3 چیزیں پیدا کیسے ہوں گی؟ آئیے. نمبر 1، 40 منٹ آپ پیدل چلیں. پیدل چلتے ہوئے 2 کام کریں. نمبر 1، اتنا تیز چلیں کہ آپ کا سانس اکھڑے. محض تفریح نہ کریں، محض ٹہلیں نہیں، بلکہ باقاعدہ اس کی ریاضت کریں کہ تیز چلیں اور آپ کا سانس اکھڑے، آپ کو مشکل ہو سانس لینے میں. نمبر 2، ایک اور مشق ساتھ ساتھ کریں کہ چلتے چلتے آپ قرآن کریم کی درمیانی آیات والی کوئی صورت لے لیں اور اس کی تلاوت شروع کر دیں. بہت مشکل ہوگا پڑھنا، لیکن جب آپ لے لیں گے اور پڑھنا شروع کریں گے اور عادی بنیں گے، آپ کو مشق بھی ہوگی اور اندازہ بھی ہوتا جائے گا کہ میری آواز، میرا سانس کہاں تک پہنچ رہا ہے. چلیں تیز تیز اور پڑھنا شروع کر دیں. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. اس طرح پڑھتے جائیں اور چلتے جائیں. دوسری چیز مشق. مشق کیسے ہوگی؟ 1 شعبان سے ایک پارہ پڑھنا شروع کریں. الف لام میم سے شروع ہو جائیں اور عامہ تک آپ نے پہنچانا ہے 29 شعبان تک. روزانہ 1 پارہ تلاوت. مگر وہ تلاوت کیسے ہوگی؟ وہ بلند آواز سے ہوگی. آہستہ آہستہ آواز کو آپ بڑھاتے چلے جائیں گے. 7 پانی کا گلاس رکھ لیجئے، وقفے سے پانی بھی پیتے جائیں اور 1 پارہ روز درمیانی آواز سے پڑھتے جائیں، مگر آواز کو پھر آپ بڑھانا شروع کریں. اس طرح جب آپ پڑھیں گے 1 مہینے تک آپ کی مشق ہو جائے گی. تیسری چیز، رات کو سونے سے پہلے دانتوں کی صفائی بہت ضروری ہے. 3 منٹ دانتوں کی صفائی کم از کم کریں. ہم لوگ جب برش کرتے ہیں تو بس جلدی سے فارغ ہو جاتے ہیں، 5-10 سیکنڈ بھی نہیں لگاتے اور فارغ ہو کے نکل جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں دانت ہمارے صاف ہو گئے. ایسا نہیں ہے. دانتوں کو اچھی طرح، زبان کو، دانتوں کو، جبڑوں کو، تالو کو، اندر سے باہر سے ہر طرح اچھی طرح صاف کریں تاکہ منہ کے اندر جتنی جراثیم ہیں اور اس قسم کی چیزیں وہ ساری نکل جائیں اور پھر آپ رات کو سوئیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کا گلا، آپ کی آواز، آپ کے سانس میں بہت بہتری آئے گی. ان 3 چیزوں کو جب آپ کریں گے، پیدل چلنا، مشق کرنا اور دانتوں کی صفائی کرنا، تو آپ دیکھیں گے آپ کا گلا صاف،
آپ کی آواز صاف اور آپ کا پیٹ صاف، آپ کو پڑھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ 3 کام بطور علاج کریں۔ گلا بیٹھ بھی جاتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے گلے میں، اور ویسے ہی آپ ارد گرد کا ماحول دیکھیں، بعض اوقات جو ہے وہ کچرے کی وجہ سے، بعض اوقات دھوئیں کی وجہ سے، گردے کی وجہ سے انسان متاثر ہوتا ہے۔ تو ان 3 چیزوں کو اگر آپ اختیار کریں گے تو آپ کو گویا کہ آپ گلے کا علاج کر رہے ہیں، پیٹ کا علاج کر رہے ہیں، آواز اور سانس کا علاج کر رہے ہیں، آپ کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، غرارے کریں، نمک والے پانی، گرم پانی کے غرارے کریں۔ لیکن اس کا فائدہ جب ہوتا ہے کہ غرارے کے بعد آپ کم از کم 1-1.5 گھنٹہ خاموش رہیں۔ تو حل اس کا یہ ہے کہ سونے سے پہلے غرارے کر لیں اور اس کے بعد بات کسی سے نہ کریں اور سو جائیں، پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز، بھاپ، اسٹیم، یہ اتنی لاجواب چیز ہے، اتنی اچھی چیز ہے، بغیر کسی دوا کے آپ بھاپ لیں، آپ کے گلے میں فائدہ، آپ کے نزلے میں فائدہ، آپ کے سانس میں بے انتہا فائدہ ہوتا ہے۔ بغیر کسی دوا کے ڈالے ہوئے خالی گرم پانی سے جب آپ بھاپ لیں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گلے کے اندر کتنی تقویت پیدا ہوتی ہے۔ تیسری چیز، پانی گرم کر کے اس میں شہد ملا کر استعمال کریں، اس کا معمول بنا لیں، دیکھیں اس سے گلے میں فائدہ، اس سے پیٹ میں فائدہ، سانس اور آواز میں بہت آپ کو نفع ہوگا۔ لیکن شہد آپ لیں خالص۔ میں تو جو شہد استعمال کرتا ہوں وہ جرمنی کی پروڈکٹ ہے، عام مل جاتا ہے، لینیز کے نام سے مشہور ہے، لینیز۔ اگر وہ شہد آپ استعمال کریں آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ میں وہ علاج بتلانا چاہ رہا ہوں جو آپ آسانی سے کر بھی سکتے ہیں، اور نہ اس کا ایلوپیتھی یا ہومیوپیتھی یا حکمت سے کوئی تعلق نہیں۔ میں کسی حکیم ڈاکٹر کے حوالے آپ کو نہیں کرنا چاہتا، وہ انسان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اپنی ایک اس کی مرضی ہوتی ہے، اپنا ایک ذہن ہوتا ہے، وہ کہاں کس کو دکھاتا ہے، وہ آپ خود کریں گے۔ میں تو بس وہ بات کرنا چاہتا ہوں جو آسان ہو، سہولت سے ہو، اور آپ کے گھر میں اس کا استعمال ممکن ہو۔ 3 چیزوں سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، کھٹے اور ٹھنڈے سے پرہیز کریں۔ تھوڑا ٹھنڈا پی سکتے ہیں لیکن تیز ٹھنڈا پینا، برف والا ٹھنڈا پینا، اور اسی طرح کھٹا کھانا، کھٹا تو معمولی سا بھی ہو تو اس کو استعمال نہ کریں۔ دوسری چیز، زیادہ تیل والا سالن، تیل والی آئلی چیزیں یہ نہ کھائیں۔ اسی طرح تیز مسالے والے کھانے یا ہیلتھی کھانے، یہ آپ کے کولیسٹرول کو بڑھاتے ہیں، فیٹ پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پڑھنا، جس کی وجہ سے سانس، جس کی وجہ سے گلا، یہ بہت ایک تکلیف میں آ جاتا ہے اور آدمی پھر پڑھ نہیں پاتا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ چونکہ رمضان المبارک شہر القرآن ہے، قرآن کریم کا مہینہ ہے، تراویح کا مہینہ ہے، شہر التراویح ہے، اور آپ اتنی محنت بھی کر رہے ہیں، ریاضت بھی کر رہے ہیں، تو رمضان المبارک کے مہینے میں کم از کم اتنا کریں کہ خاموشی زیادہ اختیار کریں، کیونکہ بولنے سے بھی گلے کے اندر فرق پیدا ہوتا ہے، آواز میں فرق آتا ہے۔ اگر بولنا ہی ہو تو 2 کام کریں، تھوڑا بولیں اور آہستہ بولیں۔ یہ رمضان المبارک کی ریاضتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تراویح پڑھانی ہے۔ تو تراویح سے پہلے ان احتیاطی تدابیر کا استعمال اور ان کو اختیار کرنا آپ کے لیے انتہائی مفید ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔